کعبہ شریف میں ہے، بیت اللہ شریف میں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو تبھی یہ ام جمیل بھی دوڑتی ہوئی کعبے کے صحن میں داخل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو آتے ہوئے دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، یہ بڑی ہی بری عورت ہے، اس کی زبان بہت خراب ہے، خدا نہ خواستہ یہ آپ کی شان میں کہیں گستاخی نہ کر دے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر میں مشغول رہے، حضور پاک جانے سے انکار کیے اور فرمایا کہ میں تو جانے والا نہیں ہوں، اب ہوگا کیا؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بڑا بے چین اور بے قرار تھا، میں بہت بے چین بڑا بے قرار تھا کہ یہ بری عورت اگر یہاں آ جائے گی اور حضور پاک کے ساتھ شان میں کوئی گستاخی کر دے، سارے عرب کے لوگ یہاں موجود ہیں، کتنی بری بات ہو جائے گی، کتنی خراب بات ہو جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہ دل میں محسوس ہو ہی رہا تھا کہ وہ عورت حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور آ کر پوچھنے لگی، بتاؤ تمہارے دوست تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح، کیا چاہتی ہو، وجہ کیا ہے پوچھنے کی، اور کیا وجہ سے پوچھ رہی ہو؟ تو اس پر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے دوست تمہارے ساتھی میری ہجو بیان کر رہے ہیں، میرے خلاف میں بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں سنا، ایسے کوئی بات تو نہیں ہوئی، حضور پاک نے تمہارے خلاف کوئی بات تو نہیں کی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بازو میں تشریف فرما ہے، میرے بازو تشریف فرما ہے، لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ حضور اس کو نظر نہیں آ رہے تھے، حضور پاک اس کو نظر نہیں آ رہے تھے، بار بار مجھ کو پوچھتی رہی۔ آپ نے کہا کہ معلوم نہیں کہاں تشریف لے گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے، معلوم نہیں کہاں تشریف لے گئے۔ اور آپ کہتے ہیں میری حیرت کا اندازہ نہ تھا کہ سامنے حضور پاک ہے، اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب اس کے بعد وہ خیر آپ کے سامنے جو کچھ کہنا تھا کہی اور چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ یہاں تشریف فرما ہے اور یہ مجھ سے پوچھتی رہ گئی، آپ کو دیکھی تک نہیں، آپ سے کچھ کہی تک نہیں اور خاموش چلی گئی، بات کیا ہے؟ تو حضور پاک نے کہا، بات یہ ہے ابو بکر کہ میرے پروردگار نے ایک فرشتے کو میرے سامنے مقرر کر دیا تھا کہ جب یہ میری طرف پلٹتی تھی، فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور میں اسے نظر نہیں آتا تھا۔ برادران عزیز، یہاں دو باتیں دیکھنے والی ہیں، یہاں دو باتیں آپ کو سمجھنے کی ہے۔ اس واقعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ دو ہے۔ ایک یہ کہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے یہ آسان راستہ نہیں، اسلام کی خدمت کا راستہ یہ آسان راستہ نہیں ہے، اور اس راستے پر آپ کو مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگ آپ کو روکنا چاہیں گے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے، ہمیشہ سے یہ دنیا کا طریقہ رہا ہے کہ جو سچ بات کرتا ہے لوگ اسے روکنا چاہتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے لوگ اسے روکنا چاہتے ہیں، جو اچھائی کا ساتھ دیتا ہے لوگ اسے روکنا چاہتے ہیں، اور برے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اچھوں پر ظلم کریں، اچھوں کو روکیں، لوگوں کو روکتے رہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حق بات میں رکاوٹیں بھی بہت ہیں، تو وہیں پر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں سارا عالم آپ کے مخالف ہو جائے، سارا عالم آپ کے خلاف آپ کو تکلیف دینے پر آمادہ ہو جائے، تو وہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی پشت پناہی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور جہاں آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے اللہ وہاں سے آپ کو راستہ عطا فرماتا ہے۔ دے ازل ہے لئی قاف کا